ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ بغیر کسی فرق کے صرف مسلم بن کے جیو، مخلوق کے پجاری رک جا، صرف خالق کی پرستش کر، عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو مانتے ہیں، جو مذاہب، ان میں ہندو بھی ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، مسلم بھی ہیں، ان کے تصور میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے جو ہیں دنیا میں بھی ان کے پاس جائیں گے، ان کی وجہ سے ہمارا کام ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ کے پیارے کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیت سے یہ اللہ کے بندے ہیں یا گناہ گار ہو، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کی خدمت کرنی، ہاں ان کا ثواب ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کامیابی میں یا چھٹکارے میں یا قیامت کے دن فائدہ یہ دلوائیں گے۔ سب کا کانسیپٹ یہی ہے، جبھی تو ان کے پاس جاتے ہیں، تصویریں ہوتی ہیں، بت بناتے ہیں، یا جو بھی ان کے ذہن میں ہے، یہ جو مخلوق ہے، جیسے گائے ہے، جیسے کہ لکڑا ہے، کپڑا ہے، جھنڈا ہے، جبہ ہے، کبا ہے، ان کا تصور یہ ہے کہ پیاروں کا یہ طور طریقہ یہ ہے، ہم ان کی عزت کریں گے، ان کو پکاریں گے، ان سے پیار کریں گے، ان کی پوجا کریں گے، ان کے دن منائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائے گا۔ اتنے تلک قیامت کا دن ہوگا، جو قیامت کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ الگ ہے۔ مسلم مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، نصارہ مانتے ہیں، یہودی جنت کو بھی مانتے ہیں، نصارہ جنت کو بھی مانتے ہیں، جہنم کو بھی مانتے ہیں، قرآن شریف میں ہے۔ ان کے ذہن میں یہ ہے جو ہمارے یہ اللہ کے جو پیارے نبی ہیں یا ولی ہیں یا امام ہیں، یہ قیامت کے دن ہمیں بہت فائدہ دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ درخواست کریں گے، ہمارا اس میں بچاؤ ہو جائے گا، چھٹکارا ہو جائے گا، انعام ملے گا۔ مگر مومن کا یہ ہے کہ نماز بھی پڑھیں، پیغمبر کو بھی مانیں، قرآن شریف کو بھی، رمضان کا روزہ بھی رکھیں، برائی سے بچنے کی کوشش بھی کریں، یعنی ہر بلائی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمائی ہے وہ عمل بھی کرے۔ مومن جو ہوتا ہے پھر بھی گھبراتا ہے کہ مرنے کے وقت، زمین کے اندر جانے کے وقت، قیامت کے دن اٹھنے کے وقت، قیامت کے دن کامیابی ہونی جبھی ہے جب اللہ راضی ہو جائیں گے۔ ڈرتے ہیں ہر حال میں، وہ ڈرتے نہیں، وہ کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو بھی جرم کرے، جیسے آج دنیا جرم سے بھر گئی، کافر تو کافر، مسلم بھی کافروں سے بڑھ گئے، کیا بچا؟ حیا بچا؟ حلال بچا؟ ظلم، جھوٹ، آخر کون سا پہلو ہے جو بچا کا ہے؟ سارے پہلو آ گئے، پھر بھی کیا ہے، ہمیں وہ بچائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس عنوان کو بھی بیان کیا ہے کہ مجھ سے بے خوف ہونے والے وہ پیغمبر یا امام یا علی یا ولی، اچھے لوگ، وہ ہم سے اتنے ڈرتے تھے، ان کا مثال بھی مشکل سے ہوگا، روتے تھے، اور ہماری تقریر جو ہے ان پہ وہ راضی رہتے تھے، ہماری حکمت پہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، سورۃ انبیاء پارہ 17 آیت نمبر 25 سے 28 تک،
اے دنیا والو، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، جو بھی رسول آئے ان کو پروگرام دیا، یہی وحی کی گئی کہ لوگوں تک پہنچا دے اے میرے رسول آخری نبی کو، یہ جو قرآن شریف ہے، لا الہ الا ہو، وہی الہ ہے، وہی حاجت روا ہے، عزت ذلت ان کے ہاتھ میں ہے۔ فاعبدون، بندگی میری کرو، سب میرے بندے بن جاؤ۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، ان کا عقیدہ بتایا، مسلم کا بھی، یہ جو ہے رحمان کے پیارے ہیں، بندے ہیں، جیسے اولاد ہوتی ہے، اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ یہودیوں نے کہا، نصاروں نے کہا اولاد کے مانند ہیں ہم، یہ قرآن شریف میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، بل عباد مکرمون، اے دنیا والو وہ بندے ہیں، ان کی عزت والے ہیں، ہم نے ان کو عزت دے رکھی ہے۔ عباد مکرمون، نبی ہو، صحابہ ہو، ابو بکر عمر عثمان حضرت علی ہو، امام ہو، جو بھی ہے، بالکل وہ عزت والے ہیں۔ عباد مکرمون، بندے ہیں، وہ عزت دی ہوئی ہے ان کو، ان میں کوئی شک نہیں۔ لا يسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، دنیا والو اللہ کے قول سے آگے وہ نہیں بڑھتے، ان کے امر پہ ہی عمل کرتے ہیں، ان کے امر کو، حکم کو قبول کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، دنیا والو جانتا ہے اللہ آگے پیچھے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، پیغمبر بھی نہیں کر سکتا، محمد رسول اللہ بھی نہیں کر، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سفارش ہوتی، ہم نے تو قبول کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، خیرات دی، قرآن شریف پڑھتے ہیں، ہر عمل کو قبول کرتے ہیں، پھر ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ ڈرتے ہیں کہ مالک ایک ہے، ان کو پسند آ گئی بات تو ہماری جان، انسان میں کمی تو ہے نا۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، ہاں لمن ارتضی، جس کے لیے اللہ راضی ہو۔ ساری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہوتی ہے، نبی پہ نہیں، اماموں پہ نہیں، حضرت علی پہ نہیں، حضرت عباس پہ نہیں، حضرت عمر پہ اوپر نہیں، حالانکہ وہ مکرمون ہے، عزت والے ہیں۔ میں نام کم لوگوں کا اٹھاتا ہوں، جو بھی بندے اچھے ہیں دنیا میں گزرے ہیں وہ عزت والے ہیں، عزت سے انکار نہیں، اللہ کی رحمت سے انکار نہیں، مگر ان کی مداخلت نہیں کسی کی بھی۔ ولا یشفعون، کوئی سفارش نہیں کرے گا، نہ کر سکتا، الا لمن ارتضی، ہاں میں نے ایک طریقہ رکھا ہے جس سے میں راضی ہوں گا۔ اس لیے مومن کو ڈر ہوتا ہے مرنے کا بھی، قیامت کا بھی، فیصلے کا بھی، ایسے کے ہاتھ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں تقدیر ہے، قلم ہے، بخشش ہے، جو ہماری دماغ سے، عقل سے اوپر ہے، ان کی رحمت کی طرف نظر ہوتی ہے، مگر طے فیصلہ نہیں ہوتا، اللہ تو راضی ہو جا، پتہ نہیں قیامت کے دن ہمارا حال کیا ہو۔ الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، جو بھی پیارے بندے ہیں، امام ہیں یا حضرت علی ہے، یہ تمہارا ہمارا تسلیہ نبی ہے، وہ مشفقون، وہ ڈرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وہ جتنے مکرمون بندے ہیں وہ ڈرتے ہیں، جب وہ ڈرتے ہیں تم کیوں نہیں ڈرتے؟ تم قرآن شریف کی بھی مخالف، پیغمبر کی سنت کی بھی مخالف، جھوٹ بھی، ظلم بھی، بلیک میلی بھی، زنا بھی، ویاج بھی، سارے نبیوں کی جو امتیں گزری ہیں ان میں جو بھی عیب ہیں سارے آ گئے۔ حضور نے فرمایا تمہاری وہی حالت ہوگی
وہی طریقہ کرو گے جو اگلے نبیوں کی امت میں جرم تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا موضوع ہے انسان کے اوپر اتنا فلانا مجھے چھڑائے گا، مجھے پیغمبر، ہاں پیغمبر چھڑائے گا، اگر اللہ کی مرضی ہو تو میں شخص کو بخش دوں۔ پھر چھڑانے کے لیے روزہ بھی ہے، پیغمبر نے کہا، رمضان بھی ہے، ابا بھی ہے، بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے، مرنے والا چھوٹا بچہ بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، امام، سارا دار و مدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ سورۃ نبا پارہ 30، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھل کے کہا، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، آسمان و زمین بیچ میں جو بھی چیز ہے وہ رحمان کی ہے، لا یملکون منہ خطابا، کوئی مالک ہی نہیں ہوگا خود بات کرے۔ جب پیغمبر کو بھی اجازت نہیں خود بات کرے، اپنی طرف سے کرے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل میں الہام کر دے، حکم کر دے بات کرو، تو بات کرنے کی اللہ فرماتا کوئی بات کرنے کی قیامت کے دن لا یملکون منہ خطابا، یوم یقوم الروح والملائکۃ، دنیا والو روح بھی کھڑے ہوں گے، ملائکہ بھی، جبریل بھی، صفیں ہوں گی۔ قرآن شریف کہتا ہے لا یتکلمون، پہلے کہا لا یملکون، اپنے طرف سے کوئی بات ہی نہیں کہے گا۔ حضرت علی کھڑا ہے، صحابہ کھڑے ہیں، کوئی ولی کھڑا ہے، وہ بات کرے، نہیں، ان کی بات ہی نہیں ہے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، میرا موضوع ہے القرآن۔ دیکھیں آپ قرآن شریف کو، راستہ انسان کا سیدھا جو اللہ پر عزت ضروری ہے، محبت ان کی اللہ کو پسند ہے، ان کی محبت عبادت ہے، نبی سے محبت عبادت ہے، اللہ والوں سے محبت کرنا یہ عبادت کا حصہ ہے، عزت کرنا عبادت، مگر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جبھی تو کوئی کس کا پجاری ہے، کوئی کس کا پجاری ہے، کسی نے عبد القادر لیا، کسی نے محمد عثمان لیا، کسی نے حجویری لیا، کسی نے بابا فرید لیا، کسی نے حضرت علی کو لیا، کسی نے اماموں کو لیا، کسی نے صحابہ کو لیا، کسی نے نبی کو لیا۔ اللہ فرماتا ہے میری بادشاہی ہے، میری مرضی ہوگی، اگر راضی کرنا ہے تو مجھے راضی کرو۔ ہاں یہ بل عباد مکرمون، ہم نے ان کو عزت دی ہے، بندے مکرمون ہیں، مگر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہاتھ میں میرے ہیں۔ جب میں راضی ہوں گا جبھی تو ڈرتا ہوں، کیسے موت ہوگا، کہاں ہوگا، کیا ہوگا برزخ میں، کیا ہوگا قیامت میں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی بھی کلام بات نہیں کر سکے گا مگر اذن دے رحمان وقال صوابا، وہ کہے گا ٹھیک ٹھیک بات ہوگی جو اللہ کو پسند آئے۔ یہ ہے سفارش، یہ ہے شفاعت، شفاعت کبریٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگیں گے تو وہ بھی سجدہ کریں گے، زبان سے نہیں کہیں گے، سجدہ کریں گے، وہ بھی اس واسطے کہ قیامت شروع ہو، تراجو شروع ہو، فیصلہ شروع ہو۔ 50,000 برس کے بعد میں قرآن شریف کہتا ہے 50,000 برس کے بعد میں وہ فیصلہ ہوگا۔ تو مکرمون بندے جو ہیں، صحابہ نے جو پوچھا، حضور نے فرمایا اتنا دن، حضور نے فرمایا مکرمون بندوں کے واسطے وہ دن ایسے ہے جیسے 4 رکعت نماز پڑھ لی۔ وہ 50,000 ان کے لیے آسان ہوگا، پھر بھی وہ اس کی خدائی میں ان کی مداخلت نہیں۔ نبی کے سامنے بیٹا جا رہا ہے جہنم میں، باپ جا رہا ہے، بیوی جا رہی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ وہی، بھائی جا رہا ہے، چچا جا رہا ہے ابو لہب۔ بھائی اس کا نام کسی کا جب چچا ہوا تو ختم ہوا، باپ ہوا ختم ہوا، بیٹا ہوا ختم ہوا، بیوی ہوئی ختم ہوئی، شوہر ہوا ختم ہوا۔ 2 بیویاں نوح علیہ السلام کو، ان سے بیٹے بھی پیدا ہوئے، شادی بھی جائز تھی اس وقت، حضور کے لیے جائز نہیں۔ وامرأۃ مؤمنۃ، قرآن نے کہا
اے محمد کریم تیری بیوی ایمان والی ہو. لوگ ان کے اوپر بھی غصہ کرتے ہیں. اللہ نے کہا نکاح نہیں ہوگا. اگر تمہارا غصہ جائز ہے تو تم غلطی پہ ہو، کیونکہ اللہ کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امرأۃ مومنۃ ان اللہ و ملائکتہ کے اوپر شرط ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت، توحید، قرآن شریف، عبادت، شرم، حیا، محنت، لگن، رونے کی عادت، پکارنے کی عادت، اللہ میں امید، اللہ سے گھبرانا. بتوں سے ہے امیدی اور خدا سے نا امیدی. یہ بت ہے نا، گھر ہے سارا بت ہے. بتوں سے ہے امیدیں اور خدا سے نا امیدی. مجھے بتاؤ تو اور کافری کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.